کلیسیوں میں ایک عام رجحان یا سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر لوگوں کو ان کی نجات کے بارے شک میں رکھا جائے تو وہ اپنے اچھے کاموں سے نجات کی تلاش کرنے لگیں گے اور اس طرح سے ان کی روحانی زندگی میں نکھار لایا جا سکتا ہے۔ ہماری کلیسیوں میں عام طور پر تعلیم دی جاتی ہے کہ نجات بہت ہی مشکل سے حاصل کرنے والی چیز ہے، جس کے لیے بہت سی نیکیوں اور کامل پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسمانی اور روحانی مشقت یا ریاضت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح کے عقیدے یا ایمان کے بارے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ شک میں رکھنے والا ایمان کبھی حقیقی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ غیر قومیں اپنی نجات کے بارے شک میں رہتی ہیں، اور جن مسیحوں کو اپنی کامل نجات پر ہی شک ہے تو ان کا ایمان غیر اقوام اور غیر مذاہب سے کیسے منفرد ہوا۔ افسیوں 3:12 میں ہے کہ جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ مسیح یسوع کی مصلوبیت اور گناہ کے کفارے پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہمیں شک نہیں بلکہ دلیری ہے، یعنی ہمیں پورا یقین ہے کہ مسیح یسوع کی قربانی ہمارے گناہوں کا کامل انجام ہے۔ اسی طرح یوحنا بھی اپنے پہلے خط میں لکھتا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ پاک کلام میں ہمیں ہماری کامل نجات کے بارے یقین دلایا گیا ہے۔ ایمان کو زندہ رہنے کے لیے کامل یقین کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ شک، بے یقینی یا کم اعتقادی کبھی بھی ایمان کی ترقی یا افزائش کا سبب نہیں بن سکے۔ شریعت کی ماتحتی میں ہمیشہ ایک گھٹن یا قید کا سا احساس رہتا ہے، ہمیشہ ایک ڈر کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، اور اگر گناہ ہو جائے تو شرمندگی یا اکتاہٹ ہر وقت ہمارے دلوں میں بسی رہتی ہے۔ ایماندار اکثر اپنے آپ کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غور کریں کہ یہ کیسی آزادی ہے کہ ہر وقت گناہ کا خوف اور قید کا سا احساس ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ یہ کیسی خوشخبری ہے کہ ہر وقت گناہ کی شرمندگی، بار بار پھسل جانے کا خوف ہمارے دلوں کو پریشان رکھتا ہے۔ خدا جب خوشی دیتا ہے تو اس میں دکھ کی ملاوٹ نہیں کرتا، اور اگر انجیل حقیقت میں خوشخبری اور گناہ کی قید سے کامل نجات ہے تو ہمارے دل ملامت اور شرمندگی سے نہیں بلکہ شکر گزاری سے بھرے رہنے چاہیے۔ شریعت کی ماتحتی میں ہمیشہ ایک گھٹن یا قید کا سا احساس رہتا ہے، جبکہ فضل کے نیچے خوشی، اطمینان اور تسلی رہتی ہے۔ خدا بات بات پر ہم سے ناراض نہیں ہو رہا، خدا ہمارے گناہ محسوب نہیں کر رہا، ہماری روشیں اور کمزوریاں ہمیں خدا سے دور نہیں لے جا رہی۔ بہت سے ایماندار جب شریعت پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمت ہار جاتے ہیں، کیونکہ ان کی انسانی جبلت بار بار سر اٹھاتی ہے اور ان سے گناہ کرواتی ہے، اور وہ بار بار شرمندگی کی وجہ سے خدا کے پاس آنے سے کترانے لگتے ہیں، اور بالآخر اپنے ایمان کی کشتی ہار جاتے ہیں اور عمر بھر گناہ کی سرپرستی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے انسانی طور پر راست بازی سنبھالنا اور برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ فضل کے نیچے ہمیں ہر روز شکر گزاری کرتے رہنے اور خدا کی محبت میں بڑھتے رہنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے اس کے اور خدا کے بیچ رشتے کی مضبوطی کا علم ہو۔ اگر ایک ایماندار کو خدا کی محبت پر پورا یقین نہیں ہے تو نہ تو وہ ایمان میں ترقی کر سکتا ہے، بلکہ اس کی دعا کا زیادہ تر حصہ اپنے آپ کو کوسنے، شرمندہ ہونے اور بار بار گناہوں کی معافی مانگنے میں صرف ہوگا۔ نئے عہد میں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کم اعتقادی کی وجہ سے، خدا کی محبت پر شک کرنے کی وجہ سے خدا سے دور ہوتے ہیں۔ پرانے عہد کا اختتام یعنی آخری کتاب کی آخری آیت زمین کو ملعون کروں کے الفاظ سے کیا گیا ہے، جبکہ نئے عہد نامے کی آخری کتاب کے آخری الفاظوں میں قوموں کو سلامتی اور برکت دی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوا کہ پرانے عہد کا حاصل یا انجام لعنت ہے، جبکہ نئے عہد کا انعام یا نتیجہ خدا کا فضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوحنا اصطباغی، جو پرانے عہد کا سب سے کامل ترین آدمی تھا، جس کے بارے مسیح یسوع کا دعویٰ بھی تھا کہ جتنے عورت سے پیدا ہوئے، یوحنا بپتسمہ دینے والا ان سب سے بڑا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند نے یہ بھی بتایا کہ نئے عہد کا چھوٹے سے چھوٹا ایماندار بھی یوحنا بپتسمہ دینے والا، جسے پرانے عہد کا سب سے بہترین شخص بتایا گیا، سے بہتر ہے۔ نئے عہد میں مسیح یسوع نے کبھی بھی اپنے شاگردوں کو حکموں کی پابندی کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ڈانٹا، جبکہ مسیح یسوع نے اکثر ان کی کم اعتقادی کی وجہ سے انہیں ڈانٹا یا ٹوکا۔ عین ممکن ہے کہ شاگردوں کی زندگی میں گناہ بھی ہو، جیسے یہودا اسکریوتی کے پاس ہدیے کی تھیلی بھی رہتی تھی اور وہ اس میں سے بددیانتی بھی کرتا تھا،
اور بے شک مسیح یسوع کو یہودا اسکریوتی کی چوری کا علم بھی ہوگا، مگر پھر بھی مسیح یسوع نے کبھی اسے چوری نہ کرنے کی شریعت یاد نہیں دلائی، کیونکہ مسیح یسوع نے حکموں پر چلانے نہیں بلکہ خدا پر اعتقاد رکھنے کی اہمیت اور ضرورت کا احساس دلانے آئے تھے۔ بعض مسیحوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسیحی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جو دریا کے بیچو بیچ طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، اور دریا کا پانی ایک کھائی، بڑے گھڑے یا ایک بھنور کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو اپنی پوری طاقت سے کشتی کے چپو پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں چلاتے رہنا ہے۔ اگر آپ ایک مخصوص انداز میں چپو گھماتے رہیں تو کشتی گھڑے سے دور ہوتی جائے گی، اور اگر آپ چپو گھمانا چھوڑ دیتے ہیں یا سستی دکھاتے ہیں یا غلط طریقے سے گھماتے ہیں تو کشتی دریا کے پانی کے ساتھ بہتی ہوئی گڑھے میں جا گرے گی۔ اس طرح کا ایمان خدا کے فضل کی نفی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے، ہماری طاقت یا صلاحیت ہماری کشتی کو بچانے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کے برعکس خدا کا فضل ایسا ہے جیسے آپ ایک ایسی کشتی میں سوار ہوں جس کا کیپٹن خود مسیح یسوع ہے۔ اس کشتی میں آپ کا کام صرف خدا کی قدرت پہ ایمان رکھنا اور انتظار کرنا ہے، جبکہ کشتی کو کنارے تک لے جانا خدا کا کام ہے۔ ایک ایماندار کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی تابعداری اپنی قوت سے نہیں کر سکتے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے فضل کے وسیلہ اس کامل نجات کو حاصل کریں، جس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کی فطرت بھی انعام کے طور پر ملتی ہے، اور خدا کی فطرت گناہ سے نفرت کرتی ہے۔ یہ راز سمجھنے کے لیے ہمیں افسس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کے لکھے جانے والے خط کی ترتیب کو سمجھنا پڑے گا۔ افسس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کے لکھے جانے والے خط کے 6 باب ہیں، جن میں سے ابتدائی 3 ابواب میں پالوس رسول نے افسس کی کلیسیا کو صرف اور صرف فضل کی تعلیم دی ہے، جبکہ اگلے 3 ابواب میں پالوس رسول نے مسیحی زندگی گزارنے کے سنہری اصول بتائے ہیں، جیسے میاں بیوی کو کیسے مسیحی زندگی گزارنی چاہیے، یا والدین اور اولاد کے بارے مختلف ہدایات۔ افسس کی کلیسیا کے نام خط کی اس ترتیب سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم خدا کے فضل سے خدا کی کامل نجات کے ساتھ ساتھ خدا کی فطرت یا نیچر بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دلوں میں گناہ اور تاریکی کے کاموں کے لیے کراہت پیدا ہوتی ہے، جبکہ اکثر ہماری کلیسیوں میں سکھایا جاتا ہے کہ ہم پہلے گناہ سے دور ہوں، پھر اس کے بعد خدا کی طرف متوجہ ہوں یا رجوع لائیں تو پھر خدا ہمیں پاک کرے گا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے پاس آئے بغیر ہی پاک ہو سکتے تو خدا کی پاکیزگی کی ہمیں ضرورت ہی نہ تھی۔ غسل کرنے سے پہلے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا، بلکہ غسل کرنے کا مطلب ہی پاک صاف ہونا ہے۔ اسی طرح خدا کے پاس آئے بغیر کوئی اپنے آپ کو روحانی طور سے پاک صاف نہیں کر سکتا، بلکہ خدا کے پاس آنے سے ہی پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گناہ سے دور رہنا یا گناہ سے نفرت کرنے کی صلاحیت ہم انسانوں میں نہیں، کیونکہ ہماری شرست یا فطرت گناہ کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اسی لیے پالوس فلپیوں 4:13 میں فرماتے ہیں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ گناہ سے نفرت کرنے کی طاقت ہمیں خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے فضل کو اپنی زندگیوں میں حاصل کرنے کے بعد قوت کا لباس یا روح القدس سے گناہ کرنے کے خلاف جنگ کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے، جو ہمیں خدا کی تابعداری میں زندگی گزارنے میں مدد کرتی ہے۔ بعض مسیحیوں کا یہ ماننا ہے کہ گناہ کے بعد ہمارے دلوں میں شرمندگی اور ندامت روح القدس کی طرف سے آتی ہے، اور گناہ کرنے کے بعد ہمارا خدا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمیں بار بار خدا سے رشتہ جوڑنے کے لیے بار بار توبہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے خدا سے رشتہ نہیں جوڑا، بلکہ خدا نے ہم سے مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ رشتہ جوڑا ہے، جو کہ کامل اور لازوال ہے۔ اگر خدا اور انسان کے بیچ محبت کا رشتہ انسان نے جوڑا ہوتا تو عارضی اور کمزور ہوتا۔ شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ کا دھیان خدا کے بیش بہا فضل سے ہٹا کر آپ کی اپنی کارکردگی اور صلاحیت کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہے، جبکہ خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ خدا مسیح یسوع کی مصلوبیت کو آپ کی پوری توجہ کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں مسیح یسوع کی صلیب کی طرف تکتے رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ شیطان کو بھائیوں پر الزام لگانے والا کہا گیا ہے، جبکہ روح القدس کا طریقہ یہ ہے، پہلے یوحنا 3:19 کے مطابق، کہ جن باتوں میں ہمارا دل ہمیں الزام دے اس گناہ کے بارے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے کی بیش قیمت قربانی سے ہمیں تمام گناہوں سے مخلصی حاصل ہوئی۔ خدا نے ہمارے دلوں میں اچھائی اور برائی کی پہچان رکھی ہے، جسے عام طور پر لوگ ضمیر یا باطن کی آواز بھی کہتے ہیں۔ مسیحی ہو یا غیر مسیحی، اچھائی اور برائی کی پہچان خدا نے سب کے دلوں میں ایک جیسی رکھی ہے، جو ہمیں نیک یا اچھے کاموں پر خوشی اور برے کاموں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی دیتی ہے۔
توبہ سے پہلے روح القدس بھی اس اچھائی اور برائی کی پہچان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں خدا کی طرف قائلیت اور توبہ کی توفیق دلاتا ہے۔ مگر توبہ کرنے کے بعد اور خدا سے رشتہ جڑ جانے کے بعد روح القدس ہمارے دلوں میں سے گناہ کی ندامت اور شرمندگی دور کر کے حقیقی خوشی اور آزادی کا احساس بڑھتا ہے۔ خدا کو علم ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ کریں گے، اس لیے روح القدس بار بار ہمیں مسیح یسوع کی مصلوبیت یاد دلاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں روزمرہ کے گناہوں کی وجہ سے جو شرمندگی یا ندامت پیدا ہوتی ہے اسے روز بروز ہی ختم کر کے تسلی اور اطمینان عطا کرے، اور ہمارا دھیان اپنے روزمرہ کے گناہوں کی طرف نہیں بلکہ خدا کے کفارے پر قائم رکھے۔ ہمارے روزمرہ کے گناہ کی وجہ سے بار بار ندامت یا شرمندگی کا احساس ہمیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس علمیے کو سائیکوسٹومیٹک کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں ہمارے ذہن پر مستقل تناؤ یا سٹریس کی وجہ سے ہماری باڈی میں بہت سی بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں۔ شیطان ہمارے روزمرہ کے گناہوں کو بار بار یاد دلا کر ہمیں مستقل سٹریس میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکے، جبکہ روح القدس ہمارے روزمرہ کے گناہوں سے ہمارا دھیان ہٹا کر خدا کی طرف قائم رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے شرمندگی اور ندامت کا احساس کم سے کم اور شکر گزاری اور تسلی کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ متی کی انجیل 12:32 میں مسیح یسوع کا ارشاد ہے، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی۔ اس آیت سے ہرگز مطلب نہیں کہ روح القدس جلال اور پاکیزگی میں مسیح یسوع یا خدا باپ سے بڑھ کر ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب روح القدس ہمارا دھیان ہمارے روزمرہ کے گناہوں، ندامت، کمزوریوں اور روشوں سے ہٹا کر مسیح یسوع کے کفارے پر مرکوز کرنے میں مدد کر رہا ہو، تو ہم روح القدس کی ہدایت کو ترک کرتے ہوئے اپنے گناہ کی شرمندگی سے نکلنا ہی نہ چاہیں اور بار بار اپنے گناہ کو یاد کر کے اپنے جسم کو نقصان یا تکلیف دیتے رہیں، تو خدا ہمارے ایسے گناہ کی نجات نہیں دلا سکتا کیونکہ ہم نے اس گناہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے پالوس رسول نے فلپیوں 3:13 میں بھی فرمایا ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں۔ ہمیں یہ سمجھنے میں کئی بار دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ خدا ہمارے ماضی اور حال کے تو گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر مستقبل کے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ٹائم لائن اور خدا کی ٹائم لائن میں بہت فرق ہے، یعنی ہم جس طرح سے ٹائم کو دیکھ رہے ہیں خدا اس طرح سے ٹائم کو نہیں دیکھ رہا۔ ہم حال میں رہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم حال میں کر رہے ہیں وہ بعد میں ماضی بن جاتا ہے۔ ہمیں اپنے حال کے وقت پر تو کچھ حد تک اختیار ہے، مگر ہم اپنی ماضی پر اختیار کرنے یا تبدیل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم حال میں کر رہے ہیں اس کا اثر ہمارے مستقبل پر ہوتا ہے، یعنی ہمارے حال میں کیے فیصلوں پر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے۔ مگر قادر مطلق خدا ٹائم سے باہر ہے اور وہ ٹائم پر پورا اختیار کرتا ہے۔ اس کا اختیار ماضی، حال اور مستقبل پر ایک جیسا ہے۔ فرض کریں کہ یہ ہماری زندگی کی ٹائم لائن ہے، یہ حصہ ہمارے ماضی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ حال کو، اور اس طرف کا حصہ ہمارے مستقبل کو۔ ہم اپنی زندگی کی ٹائم لائن میں صرف ایک سمت میں سفر کر سکتے ہیں، یعنی مستقبل کی طرف، کیونکہ ہم ٹائم میں قید ہیں۔ مگر خدا جو کہ ٹائم سے باہر ہے ہماری پوری زندگی کو باہر سے دیکھ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا اختیار رکھتا ہے کہ ہمارے ماضی میں جا کے کچھ تبدیلیاں کر دے جس کی وجہ سے ہمارا حال اور مستقبل مختلف ہو۔ ہماری زندگی کی پوری ٹائم لائن خدا کے سامنے اس طرح بچھی ہوئی ہے، اور وہ ہماری زندگی کے کسی بھی پہلو میں یعنی ماضی، حال اور مستقبل جہاں چاہے اپنی قدرت ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے ہماری عقلوں کے لیے یہ دشواری ہو سکتی ہے کہ خدا ہمارے مستقبل کے گناہ کیسے معاف کر سکتا ہے، مگر خدا کی قدرت کے سامنے یہ کوئی مشکل نہیں۔ پاک کلام میں اسی نظریے کو ایک دوسری طرز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عبرانیوں 7 باب کے پہلے حصے میں ہے کہ ابراہیم نے ملک صدق سالم جو صلح کا بادشاہ یا خدا کا کاہن تھا کو دیکی دی۔ اسی باب کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں آیت میں یہ بیان ہے کہ لاوی کا قبیلہ جو دیکی وصول کرتا تھا اس نے ابراہیم کے ذریعے ملک صدق بادشاہ کو دیکی پہنچائی۔ یہ بات یقیناً سوچ سے بالا تر ہے کہ لاوی کا قبیلہ جو ابراہیم کے انتقال کے صدیوں بعد آیا
ابراہیم کے ذریعے ملک صدق کے بادشاہ کو دائیکی کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یعنی ابراہیم نے ملک صدق بادشاہ کو جب دائیکی دی تو اس میں لاوی کا بھی حصہ تھا، جبکہ اس وقت ابراہیم لاوی کے قبیلے کو جانتا تک نہیں تھا، اور بنی اسرائیل جب لاوی کے قبیلے کو دائیکی دیتے تھے تو ان کا ایمان ہوتا تھا کہ وہ خدا کو دائیکی دے رہے ہیں، اور ان کی دائیکی باپ ابراہیم کے ذریعے خدا تک پہنچ رہی ہے۔ اسلام کے اس حصے کو صرف ایک ہی طرز پہ بہتر طور سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ خدا ٹائم سے باہر ہے، اور جس طرح بنی اسرائیل کی دائیکی لاوی کے ذریعے ابراہیم تک اور ابراہیم کے ذریعے خدا تک پہنچتی تھی، اسی طرح مسیح یسوع کا کفارہ نہ صرف ہمارے ماضی حال بلکہ مستقبل کے گناہوں کو بھی مکمل طور سے دھو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس واضح طور سے بیان کرتی ہے کہ خدا کشتوں میں ہماری گناہوں کی معافی نہیں دے رہا، بلکہ خدا نے ایک ہی بار ہماری کامل راست بازی کا انتظام کیا ہے۔ بعض مسیحیوں کا یہ ماننا ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کی مناسبت سے یعنی ضرورت کے مطابق گناہوں کی معافی بھیج رہا ہوتا ہے۔ ہم جیسے جیسے گناہ کرتے جاتے ہیں خدا اس لحاظ سے اپنے فضل کے تحت راست بازی جاری کر دیتا ہے، جبکہ بائبل مقدس میں ہمیں بیان ملتا ہے عبرانیوں 10:10 اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اور اسی طرح عبرانیوں 9:12 میں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ مسیح یسوع کے گناہوں کا کفارہ ہمیں ہمارے گناہوں سے ابدی خلاصی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی آسان ماہانہ ایک ساتھ میں نہیں بلکہ ایک ہی بار ہمیں ہماری عمر بھر کے گناہوں کی کامل نجات ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ذہنوں کے لیے یہ سمجھنا یا سوچنا مشکل ہو تو یہ ہماری ناقص سوچ کی وجہ سے ہے۔ خدا کی لازوال محبت ہماری سوچ پر انحصار نہیں کرتی۔ لازوال اور لامشروط محبت کا یہی تقاضا ہے کہ محبت میں کوئی شرط نہ ہو۔ ایسی محبت کا تصور کرنا ہمارے ذہنوں کے لیے مشکل ہے۔ ایسی محبت جس میں شرطیں ہوں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی حکموں پر عمل کرتے رہیں تو خدا آپ سے پیار کرے گا، اور اگر آپ نے گناہ کیا تو خدا آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کو سزا دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ پرانے عہد میں روح القدس نازل نہیں ہوا، کیونکہ روح القدس کی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ پرانے عہد میں خدا کی محبت کے ساتھ شرائط بھی تھی، جبکہ لامشروط اور لازوال محبت انسانی عقل سے نہیں صرف ایمان سے سمجھی جاتی ہے، اور جب تک روح القدس کی ہدایت صاف نہ ہو ہم خدا کی لازوال اور لامشروط محبت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ شریعت کی ماتحتی میں خدا کامل راست بازی کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ فضل کے نیچے خدا کامل راست بازی عطا کرتا ہے، جس میں انسان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف خدا کے فضل اور بخشش سے ایمان لانے والوں کو کامل راست بازی عطا ہوتی ہے۔ آدم اور حوا نے نافرمانی کے بعد جب اپنا گناہ یا ننگ پن چھپانے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے لیے پتوں سے لنگیاں بنی، مگر جب خدا آدم اور حوا کے پاس آیا ان کی نافرمانی پر ان کو سزا سنائی، اس کے بعد خدا نے انہیں کرتے پہنائے جو کہ ایک اندازے کے مطابق چمڑے کو سی کر بنائے گئے تھے۔ پیدائش کی کتاب کے اس حصے میں 2 طرح کے لباس کا بیان ہے۔ لنگیاں یعنی اپنا گناہ چھپانے کے لیے انسانی کوشش یا انسانی طریقہ کار، اور کرتے جو خدا نے اپنے فضل کے تحت انہیں پہنائے تھے، خدا کا طریقہ کار۔ لنگیاں پتوں سے بنے ہونے کی وجہ سے نہ ہی پائیدار ہوتی ہیں اور نہ ہی جسم کو پورے طور سے ڈھانپ سکتی ہیں، صرف نچلا حصہ ہی کور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آدم اور حوا نے لنگیاں بنی بھی خود ہی تھیں اور پہنی بھی خود ہی تھیں، جبکہ چمڑے سے سلے ہوئے کرتے پائیدار بھی ہوتے ہیں اور پورا جسم ڈھانپتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیدائش کی کتاب میں بیان ہے کہ خدا نے انہیں کرتے پہنائے بھی خود ہی تھے۔ یہ دونوں لباس انسانی کوشش یا طریقہ کار اور خدا کے طریقہ کار میں فرق ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیدائش کی کتاب میں ہمیں بابل کے برج کا واقعہ بھی ملتا ہے، جو خدا تک پہنچنے کا انسانی کوشش یا انسانی طریقہ کار تھا۔ نتیجہ زبانوں میں تضاد، افراتفری اور کنفیوژن۔ جبکہ بیتیل والے واقعے میں خدا نے یعقوب پر رویا نازل کی، جس میں آسمان سے زمین پر ایک سیڑھی اترتی دکھائی دی جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے تھے۔ بیتیل کی سیڑھی خدا کا طریقہ کار تھا۔ بابیل یعنی خدا کے گھر کا دروازہ اور بیتیل یعنی خدا کا گھر۔
معنی کے اعتبار سے ایک ہی جیسے ہیں، مگر خدا اور انسانی طریقے میں فرق واضح کرتے ہیں۔ شریعت کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی راز بازی قائم کرنا انسانی کوشش ہے، جو بابل کے برج کی طرح ادھوری اور ناکام ہے، جبکہ خدا کے فضل پر ایمان لا کر خدا کی کامل راز بازی حاصل کرنا بیتیل کی رویا کے مشابہ ہے، جس میں آسمان سے زمین پر سیڑھی اتری، جو کہ خدا کا طریقہ کار تھا، کیونکہ مسیح یسوع کی قربانی پر ایمان لا کے ہمیں آسمانی راز بازی حاصل ہوتی ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے 54:8 میں پرانے اور نئے عہد کے فرق کو صاف واضح کیا گیا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ پرانے عہد کے اس دور کو ظاہر کرتا ہے جب خدا اپنا انصاف گناہگار پر ساتھ ہی ساتھ ظاہر کر دیتا تھا، اسی لیے قربانی کی بھی ساتھ ہی ساتھ ضرورت پڑتی تھی، جبکہ اسی آیت کے دوسرے حصے میں یسایہ نبی نے مسیح یسوع کے وسیلہ ظاہر ہونے والی دوسری عہد کی پیشن گوئی کی، جس میں خدا ابدی شفقت ظاہر کرنے والا تھا۔ یسایہ نبی کی یہ پیشن گوئی نئے عہد کے فضل کی دور کی طرف اشارہ تھا۔ ابدی شفقت یعنی ایسی محبت جو ختم نہیں ہو سکتی۔ رومیو 5 باب کی 19 اور 20 آیت، کیونکہ جس طرح ایک شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا، فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ خدا کے کلام کا یہ راز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے گناہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فضل بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ نئے عہد میں خدا کی قربت حاصل کرنے کا راز مزید حاصل کرتے جانے میں ہے، یعنی انسانوں کے آپس میں لین دین کے معاملات اور خدا کے ساتھ معاملات کا طریقہ کار بالکل فرق ہے۔ انسانوں کے آپس میں لین دین ہوتا ہے، مگر ہم خدا کو انسان ہوتے ہوئے کچھ نہیں دے سکتے۔ انسان جس کی اوقات گھاس کے پھول کی مانند ہے، اربوں خربوں کہکشاؤں کے خالق اور مالک کو دے بھی کیا سکتا ہے۔ نئے عہد میں خدا کے ساتھ انسان کے لین دین کے معاملات ون ڈائریکشنل ہیں، یعنی صرف خدا سے حاصل کرتے جانا اور شکر گزاری کرتے جانا۔ پرانے عہد میں بھی ہمیں اس کی مختصر شبیہ ملتی ہے، جب یعقوب اپنے بھائی کی برکات دھوکے سے چرا کر بھاگا تو بیابان میں وہ مزید برکات حاصل کرنے کے لیے خدا سے لڑتا رہا، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی اسے بہت بڑی برکت اپنے باپ سے حاصل ہوئی تھی، مگر اسے مزید برکت پہ برکت حاصل کرنا تھا۔ اور اسی طرح داؤد بادشاہ نے بھی خدا کی نعمتوں کے عوض جب خدا کو کچھ دینا چاہا تو کہا کہ میں تیری نجات کا پیالہ اٹھا لوں گا، یعنی خدا کے ساتھ معاملات میں ہم خدا کی بھلائیوں کے عوض کچھ دینا چاہیں تو ہم مزید خدا سے حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ خدا مغرور کا خود مقابلہ کرتا ہے۔ آپ کی ڈھیر ساری نیکیاں اور اچھائیاں ایک طرف، مگر آپ کے دل میں ذرا سا تکبر آپ کو خدا سے دور لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پولس رسول کی ابتدائی کلیسیوں کی خدمت اور قربانیاں ہم سب کے سامنے ہیں، مگر خدا اس کے دل کو جانتا تھا، اور خدا نے اس کے غرور کا علاج کرنے کے لیے اس کے جسم میں یہ کہہ کر کانٹا چبوئے رکھا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے، جسے پولس نے شیطان کا قاصد کا نام دیا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ پولس کے دل میں کسی طرح کا بھی غرور پیدا ہو جو اس کی روحانی زندگی کے لیے بربادی کا باعث ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب یعقوب اپنے بھائی سے ڈر کر بھاگ رہا تھا تو رات کو بیابان میں آرام کرنے کے لیے رک گیا، اور جب وہ دعا کرنے اور خدا سے برکت کی ضد کرنے لگا تو خدا نے اس کی ران کی نس دبا دی، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں نسک پیدا ہو گیا اور وہ اپنی باقی کی زندگی ایک ٹانگ سے لنگا کر چلتا رہا۔ یعقوب کو اس اذیت سے اس لیے گزرنا پڑا کیونکہ وہ پوری طور سے خدا پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر دعا کرنے سے خدا نے اس کی مدد کی اور اس کو اس کے بھائی کے غضب سے بچا لیا تو ٹھیک، ورنہ خدا اگر ناکام رہا تو وہ بھاگ کر کہیں چھپ جائے گا، یعنی وہ خدا کے ساتھ ساتھ اپنی ٹانگوں پر بھی بھروسہ کرنے لگا۔ اس لیے خدا کو پہلے اس کا گھمنڈ توڑنا پڑا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں خدا نے اس کو برکت عطا فرمائی۔ ان بیانات سے ہم نے سیکھا کہ کئی بار خدا ہماری اکڑ یا غرور کا علاج کرنے کے لیے ہمیں جسمانی طور پر مرحومی یا تکلیف میں اس لیے رہنے دیتا ہے کہ ہمیں حلیمی، تابعداری اور خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا سکھا پائے۔